بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبل از اسلام اور قبل از ظہور نبوت شام کی طرف تجارت کا سفر فرمایا۔ شام سے قریب ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ نے ایک راہب سے معلوم کی، اور اس راہب نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا خواب سچا کرے گا، آپ کی قوم سے ایک نبی مبعوث ہوگا، آپ ان کی حیات میں ان کے وزیر ہوں گے اور بعد وفات ان کے خلیفہ ہوں گے۔ پس اس خواب کو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپایا اور کسی سے ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور اعلان نبوت سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد، آپ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ پس غلبہ خوشی سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کا درد بھرا قصہ۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی اور مشہور جنگ ہے، جو کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین مکہ کا غرور خاک میں مل گیا، اور قریباً 70 کفار مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو العاص رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، ان کو اولاد کی طرح سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار، امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جنگ میں اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے اور قیدی بنا لیے گئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا
اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اس وقت تسلیم و رضا کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی گردنیں خم ہو گئیں اور بخوشی قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا علن اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے، مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ کو روکا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی کو حکم دیا کہ تم جا کر فلاں مقام میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ مذکورہ جگہ پہنچے اور ادھر سے کنانہ آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ معا اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچیں۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں، اور جو اس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحب زادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔ اور اہل سریہ سے ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص
یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکاء کے حصے دے چکے تو فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں۔ بس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ ابو العاص نے کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تو میں مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابو العاص رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ ان کے اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ ابو محذورہ سن 8 ہجری میں چند مشرکین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر منزل ہوئی، مؤذن نبوی نے نماز کے لیے آذان دی۔ ابو محذورہ کے ساتھیوں نے آذان کی آواز سنی تو بطور مضحکہ اس کی نقل اتارنے لگے۔ ابو محذورہ نے بھی نقل اتاری۔ ان کی آواز نہایت دلکش تھی، اس لیے مضحکہ میں بھی دلکشی باقی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن کر اذان دینے والوں کو بلا بھیجا۔ یہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابھی کس نے بلند آواز سے اذان دی تھی؟ ابو محذورہ کے ساتھیوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا اور انہیں روک لیا اور اذان دینے کی فرمائش کی۔ ابو محذورہ کو یہ فرمائش بہت گراں گزری، لیکن انکار کی جرت نہ تھی۔ ان کو اذان سے پوری واقفیت بھی نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر اسی کو دہرا دیا۔ زبان نبی کا یہ اعجاز تھا کہ اس مرتبہ اذان دینے میں زبان کے ساتھ دل بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکار اٹھا، اور ابو محذورہ جو ابھی چند ساعت پہلے اذان کا مضحکہ اڑاتے تھے، اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تھیلی میں تھوڑی سی چاندی مرحمت فرمائی اور ان کی پیشانی سے لے کر ناف تک دست مبارک پھیر کر برکت کی دعا دی۔ یا ابو محذورہ اذان کا مضحکہ اڑا رہے تھے، یا دفعتاً قلب ماہیت ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مکہ میں اذان دینے میں اجازت مرحمت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے۔ فتح مکہ کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا مستقل مؤذن بنا دیا۔ ان کی آذان اور خوش الحانی کی اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ شعراء اس کی قسم کھاتے تھے۔ ایک قریشی شاعر کہتا ہے، پردہ پوش کعبہ کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کردہ صورتوں اور ابی محذورہ کے نغموں کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے مؤذن تھے، اس لیے ہمیشہ یہیں رہے اور یہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بعض روایات کے مطابق 59 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا عجیب واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حکیم بنت الحارث بن حشام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئیں۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ چنانچہ ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ اپنا غلام لے کر اکرمہ کی تلاش میں نکلیں۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو بہلانا چاہا، وہ اسے امید دلاتی رہیں، یہاں تک کہ قبیلہ میں پہنچ گئی تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھو۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمہ سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا وہاں پہنچ گئیں اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں۔ وہ ان سے کہہ رہی تھیں، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑنے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ اکرمہ نے کہا، کیا واقعی تم امن لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ راستے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی لبکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھیں۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہیں، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کچھ اور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو، میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبا باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں خوش ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم، اب میں اللہ کے راستے میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی اتباع کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔